السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جو موضوع پر مسا یعنی جو کپڑے کے موضوع پر مسا کرنا ہے، اس متعلق میں نے کافی دنوں پہلے ایک تفصیلی بات کی تھی۔ کسی ساتھی کے پاس وہ محفوظ ہو تو وہ یہاں ضرور شیئر کریں۔ 5-7 منٹ کی ایک میں نے بات پوری تفصیل کے ساتھ کی تھی۔ جو لوگ یہ مسا کر رہے ہیں، یہ لوگ شریعت اور وہ جو حکم ہے اس کو سمجھے بغیر کر رہے ہیں۔ جو ہمارے موجودہ زمانے کے کچھ مجدد قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے داڑھیوں کو بھی اسلام کے اس بنیادی عمل سے خارج کر دیا، پردے کو بھی کر دیا، انہوں نے موضوع کے ان موضوع پر مسح کو بھی، حالانکہ بنیادی طور پہ شرعاً موضع پر مسح کرنے کے لیے جو شرائط ہے اس میں سے یہ شرط ہے کہ وہ جو موضع ہے، چاہے وہ کپڑے کا ہو چاہے چمڑے کا ہو، وہ اتنا موٹا ہو کہ کم از کم 1.5 کلومیٹر اس میں اگر بغیر جوتے کے بھی چلے تو وہ پھٹے نہیں۔ اس میں پانی اگر ہاتھ گیلا اس کے اوپر پہرا جائے تو وہ پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے، جبکہ یہ ان موضوع میں ہوتا نہیں ہے۔ اس میں تو جسم بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جسم نظر نہ آئے اس میں سے۔ تو اس لیے ان موضوع پر مسح کرنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی نماز، بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز بالکل نہ پڑھیں۔ اگر وہ آپ سے اس پہ ناراض ہو تو آپ اس کو کھل کر کہیں کہ جی یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کا ثبوت شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ شریعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خف کے اوپر مسح کیا ہے، یا جورب بھی کون سا ہے، اس کے لیے پھر فقہ جو لغت عربی ہے، عربی لغت میں جورب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جورب مراد ہی نہیں ہے، یہ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، کیونکہ اس کے نیچے جوتا پہنا جاتا ہے، اس کے نیچے جوتا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال تو امام اگر ایسا کر رہا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ بے شک آپ کو اکیلے نماز پڑھنی پڑے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجذوم، جس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ بھائی اللہ پر توکل کر اور کھانا کھا لو۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد ہے۔ جذام کی بیماری ہوتی ہے تو وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے، تو علماء اس میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا یقین، ایمان، اعتماد اللہ کی ذات پر بنا ہوا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو حدیث تم نے بیان کی کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی ہے فلاں اونٹ کی وجہ سے، تو آپ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے والے کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے والے کو بھی اللہ نے لگائی، بقیہ والوں کو بھی اللہ نے لگائی۔ تو جس کا یقین بنا ہوا ہے وہ تو اللہ کا نام لے کر کھا لے پی لے ساتھ رہ لے، لیکن اگر ایک آدمی اس کو یقین اعتماد میں کمی ہے، اور جب اس کو زکام نزلہ یا کوئی بھی بیماری لگے گی وہ کہے گا یار یہ تو تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے، اس آدمی کو احتیاط کر لینی چاہیے۔ تو احتیاط کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لگے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے لگا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے میاں بیوی کے مابین تعلقات کے دوران وقفے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس بنیادی رحم کو جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نکالنا بلا ضرورت، اس کو منع کیا ہے کہ وہ نہ نکلواؤ۔ باقی اگر کوئی آرٹیفیشل کوئی بھی معاملات آپ کرتے ہو ٹیمپریری طور پہ تو شرع اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔